السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہاں، مجھے امید ہے الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم لوگ بچوں اپنا سبق پڑھ رہے تھے آدھا کمبل۔ آدھا کمبل کا ہم نے آدھا حصہ پڑھا تھا، وہاں تک پڑھا تھا جہاں پر بیٹے نے اپنے باپ کو بول دیا ہے کہ آپ کے کھانسنے سے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے، تو آپ اپنی چارپائی الگ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کمرہ الگ کر لیجئے تاکہ بچوں میں یہ بیماری نہ پھیلے۔ اس سے آگے ہم سبق کنٹینیو کرتے ہیں۔ شام ہوئی تو تاجر نے بیٹے سے کہا، یہاں پر سردی بہت ہے، سردی کی وجہ سے میری کھانسی میں اضافہ ہو گیا ہے، کمبل کے بغیر یہاں سونا مشکل ہے، اس لیے مجھے ایک عدد کمبل دے دو۔ اب آیا ہے کچھ کمبل کا ذکر، ہے نا۔ باپ کی بات سن کر نوجوان نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ دادا کے لیے گائے والا کمبل اٹھا لاؤ۔ لڑکا فوراً گیا اور مویشی خانے سے گائے پر ڈالا جانے والا کمبل اٹھا لایا۔ دیکھیں، وہاں تک تو جہاں پر اس نے باپ کو کمرہ علیحدہ کرنے کا بول دیا، بچوں سے دور کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ شاید اس کے تحفظات ہوں۔ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہم میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ بچے بیمار نہ ہوں، لیکن تاجر کی اولاد ہے، پیسہ بھی ہے اور دولت جائیداد بھی باپ نے ہی نام کی ہے۔ وہ کمبل کون سا دے رہا ہے؟ جو گائے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ مویشی خانے سے گائے پر ڈالا جانے والا کمبل اٹھا لایا۔ کمبل اپنے دادا جان کو دیتے ہوئے بولا، دادا جان یہ لیں کمبل، لیکن اس میں سے آدھا پھاڑ کر مجھے دے دیں اور آدھا اپنے لیے رکھ لیں۔ یہ بات سن کر دادا نے پوتے سے کہا، بیٹا یہ کمبل تو ویسے ہی پرانا ہے، اندر کے مقابلے میں ڈیوڑی میں سردی بھی زیادہ ہے، آدھے کمبل میں کیسے سو سکوں گا؟ لڑکے کے باپ نے بھی بیٹے سے کہا، تمہارے دادا جان ٹھیک کہتے ہیں، تم پورا کمبل انہیں دے دو، تم آدھا کمبل لے کر کیا کرو گے؟ لڑکے نے بڑے بھولے پن سے اپنے باپ کو جواب دیا۔ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ فطرت کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اکثر چھوٹے بچے اپنی معصومیت میں ایسی بات بول جاتے ہیں جو بڑا آدمی تکلف میں، شرمندگی میں یا خوف کی وجہ سے بول نہیں پاتا، کہ اگر ایسا میں نے کہا تو لوگ کیا سوچیں گے، یا دوسرا شخص جو سوچ رہا ہے وہ لحاظ میں نہیں بول پاتا، لیکن بچہ وہ سوال پوچھ بیٹھتا ہے یا بول دیتا ہے۔ اب یہ بھولے پن سے بچے نے کیا جواب دے دیا ہے، دیکھتے ہیں۔ لڑکے نے بڑے بھولے پن سے اپنے باپ کو جواب دیا، ابو جان گھر میں ایسا ایک ہی کمبل ہے، اگر یہ سارا دادا جان کو دے دیا تو کل جب آپ بوڑھے ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھائیں گے تو میں آپ کے لیے ایسا کمبل کہاں سے لاؤں گا؟ ہے نا کتنے دماغ کے اوپر ایک دم جا کر لگنے والی بات۔ بیٹے کی سادگی سے کہی ہوئی بات سن کر نوجوان لرز اٹھا، اندر سے ہل گیا، کانپ گیا سوچ کر کہ یہ کیا بات ہے، خوف طاری ہو گیا۔ اسے اپنے رویے پر ندامت ہوئی، ندامت، شرمندگی، پشیمانی، شاید یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، شرمندگی، پریشانی، پشیمانی۔ اس نے باپ سے سچے دل سے معافی مانگی، باپ کو ڈیوڑی سے اٹھا کر کمرے میں لے گیا، پھر باقی زندگی باپ کی بھرپور خدمت کی، باپ کی ضرورت اور ہر چیز کا خیال رکھا۔
بیٹی کی خدمت سے بوڑھا تاجر خوش ہوا اور اسے خوب دعائیں دیں۔ یہ یہاں تک ہمارے پاس تھا سبق، اور اس سبق سے جو ہمیں سبق ملا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سوسائٹی میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ اس حد تک تو یہ یقیناً انہوں نے کیونکہ لکھا ہے تو شدت پہ چلے گئے ہیں کہ کمبل کون سا گائے والا ہے، ورنہ پرانا کمبل، پرانے تو اکثر ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کے لیے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا کہ بچے جو ہے جو آج بڑے ہو رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی یہ خاصیت ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کہ وہ اس کو آپ زبان سے کتنی بھی نصیحت کر لیں، ایک نصیحت کو آپ اسے 100 بار کریں، لیکن بجائے اس نصیحت کے اس کام کو آپ اس کے سامنے 1 بار 2 بار کر دیں، تو وہ نصیحت سے زیادہ وہ جو آپ نے عمل کیا ہے نا، اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو کچھ کہا عمل کر کے دکھایا، اسی وجہ سے آپ کی بات میں اور نصیحت میں بہت وزن ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی نصیحت عمل سے، اسلام تو دیکھیں اس سے پہلے بھی تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کی تعلیمات کا اثر اتنے دیر پا قائم نہیں رہا۔ سب اپنے اپنے تئیں بہت اچھی تعلیمات دے کر گئے، اللہ کا پیغام پوری دیانتداری سے بغیر کوتاہی کے پہنچایا، لیکن ایک کام کو اس کی اپنی معراج پر پہنچانا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا کہ انہوں نے صرف اللہ کی تعلیمات میں نہیں، اخلاقی پہلوؤں میں بھی جو کام بولا کر کے دکھایا۔ تو اس واقعے سے متعلق میں آپ کو بات بتاؤں کہ کہو کچھ بھی، نصیحت کچھ بھی کرو، لیکن عمل مخالف ہو تو آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ وہی ہمارے سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی، وہ دور سے آئی تھی کافی، اور آ کر بولا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے اور اس کے دانت خراب ہو جائیں گے، آپ اسے منع کر دیجئے تو یہ مان جائے گا۔ آپ نے اس عورت کو کہا کہ اچھا، آپ اس بچے کو کل لے کر آ جائیں۔ عورت سمجھی کہ شاید گڑ چھڑوانے کے لیے کوئی نسخہ وغیرہ چاہیے جس کے لیے ٹائم درکار ہے، پھر وہ عورت بچے کو لے کر چلی گئی۔ اصل مسئلہ یہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گڑ بہت شوق سے کھاتے تھے، تو آپ اس دن گھر پر گئے اور آپ نے اپنے گھر پر منع فرما دیا کہ اب سے جو ہے میرے لیے بھی گڑ نہ نکالا کریں، الگ سے اہتمام نہ کریں۔ اگلے دن جب وہ عورت بچے کو لے کر آئی تو آپ نے بچے کو بلایا اور بولا کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو، اور عورت کو بولا کہ بس آپ بچے کو لے جائیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس کو حکمت سمجھ میں نہیں آئی، تو کہا حضور اگر آپ اتنی سی بات کل ہی بچے کو بول دیتے تو مجھے اتنی دور سے دوبارہ نہیں آنا پڑتا۔ تو آپ تھوڑا سا مسکرائے اور آپ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جو کام میں خود نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کو نصیحت کیسے کر دوں؟ کل تک میں خود بھی گڑ بہت شوق سے کھاتا تھا، لیکن کیونکہ مجھے بچے کو نصیحت کا کہنا تھا، میں خود کھاتا تھا تو اس کو منع کیسے کر دیتا؟ تو میں نے کل سے اپنے لیے گڑ کی ممانعت کی ہے، تو آج میں نے اس بچے کو یہ نصیحت کر دی ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ لوگ دیکھتے ہیں، جو آج بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہیں 1400 سال گزرنے کے باوجود، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری سوسائٹی میں بھی ہم بچوں کو نصیحتیں تو کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو،
لیکن جب دروازے پر کوئی آتا ہے جس سے ہمیں نہ ملنا، ہم کام سے تھکے ہوئے ہیں، تو اسی بچے سے ہم کہلواتے ہیں جاؤ جا کر کہہ دو کہ ابو ابھی کام سے نہیں آئے ہیں۔ اب بچے نے کیا سیکھا؟ بچہ تو جھوٹ بولے گا، یہ جھوٹ آپ نے تو کہلوایا اس بچے سے۔ تھکن میں تھے، ٹھیک ہے، بہت شدید آپ تکلیف میں ہیں، آپ اگر اتنا کہلوا دیتے نا کہ ابو ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں بہت، آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیے گا، آرام کر لیں، یا صبح آ جائیے گا، طبیعت ٹھیک ہے۔ بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں پڑتی۔ یہ جو سبق ہے یہ ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے کہ ہم اگر جو خوبیاں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آج ہم خود ویسا عمل کر کے دکھائیں۔ ہم عمل کریں گے، ہمیں بچے کو بولنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، بچہ خود بخود دیکھ کر اور عمل کرنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آپ تو ابھی بچے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی بیٹا، آپ کیونکہ پڑھ رہے ہو، آپ کے والدین کا آپ کے اوپر یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، آپ کو تعلیم دلوا رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو آپ اگر آپ کے والدین میں سے، ویسے تو اللہ نہ کرے کہ ایسے والدین ہوں کسی کے، لیکن آپ کے والدین اگر کوئی اس قسم کی غلطی کرتے بھی ہیں، تو بچوں آپ کے پاس جو پیمانہ ہے ناپنے کا اپنے والدین کا، وہ غلط عمل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انہیں شاید احساس نہ ہو، لاشعوری طور پر کر دیتے ہوں۔ آپ بیٹا ان سے یہ بات نہ سیکھیں، اگر کوئی غلط قدم ہے اور آپ پڑھ رہے ہو، کتاب، قرآن اور سنت، اس کے مطابق جو بات ہو، جو احکامات ہوں بیٹا، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ تو تھا ہمارا بڑا پیارا سا سبق، جس میں ہم نے بہت جو ہے خطرناک قسم کی باتیں سیکھیں، خطرناک نتائج جس کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہمارے پاس کام ہے کرنے کا۔ کام کرنے کا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے باقی رہ جانے والے سوالات ہیں، ٹھیک؟ 3 سوال ہم نے پہلے کر لیے تھے، 2 سوال باقی ہیں، وہ ہم کریں گے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال کیا ہے؟ پوتے نے دادا جان کو کمبل دیتے ہوئے آدھا کمبل کیوں مانگا؟ ٹھیک ہے، تو بچوں ہمیں اس سے وہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس سبق کا نام آدھا کمبل کیوں رکھا تھا۔ صحیح ہے؟ ویڈیو روک کر یہ سوال کاپی کر لیجئے، میں دوسرا سوال لکھ دیتا ہوں۔ بیٹے کی بات کا نوجوان پر کیا اثر ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے سوالات پورے ہو گئے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلاس ورک میں کام کیا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے
مذکر اور مؤنث الگ کریں. ٹھیک ہے. لفظ کیا ہے؟ ماں، بیٹا، بیٹی، باپ، پوتی، بیوی، دادی، خاوند، دادا اور پوتا. یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، اس میں سے ہمیں الگ الگ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سوال کاپی کر لیا. میں مٹا رہا ہوں کیونکہ مجھے انہیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے. 2 کالم بنانے ہیں. کلاس ورک بھی میں نے اوپر سے مٹا دیا. اب اس الفاظ، وہ جو آپ نے وہاں پر الفاظ لکھے ہیں وہاں پر اس طریقے سے 2 کالم بنا دیں. مذکر، مؤنث. ٹھیک ہے. یہاں نمبر آئیں گے آپ کے، نمبر شمار 1. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ماں. مذکر اور مؤنث کی بچوں آسان پہچان یہ ہوتی ہے، اس میں تو خیر بہت آسان سے آپ کو دیے ہوئے رشتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ لڑکی کون ہے، لڑکا کون ہے. ٹھیک ہے. تو مذکر مؤنث ہم بڑے آسانی سے الگ کر لیں گے. لیکن اردو میں ہمارے پاس جو نام ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں. سڑک ہے، بینچ ہے، کرسی ہے، زینہ ہے. ٹھیک ہے. چھت ہے، کتاب ہے، پین ہے، بیگ ہے، جوتے ہیں، صحیح ہے، کپڑے ہیں، لکڑی ہے. یہ سب میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. آسان پہچان یہ ہوتی ہے، اگر وہ چیز ہوتی ہے تو مؤنث ہے، ہوتا ہے تو مذکر ہے. اگر اس کے ہونے کے لیے جیسے ہم بولیں لکڑی ہوتی ہے، لکڑی ہوتا نہیں ہے، بولنے میں ہم کیا بولیں گے؟ لکڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر اب پہلا ہے ماں. ماں یقیناً مؤنث میں آئے گا، تو وہ والا جو کالم ہے اس میں آپ نے ایسے لائن ڈالی اور یہاں پر آپ نے ماں لکھا. دوسرا لکھا ہوا ہے بیٹا. بیٹا مذکر ہے، بیٹا ہوتا ہے، وہ یہاں لکھا اور یہاں پر آپ نے کیا اس طریقے سے ڈال دیا. تیسرا جو ہے بیٹی. بیٹی یقیناً مؤنث ہے، یہاں لکھا آپ نے اور ادھر ایسے ڈال دیا. چوتھا جو ہے وہ ہے باپ. باپ یقیناً باپ ہوتا ہے، مردوں میں ہیں، یہاں ہیں، یہاں پر آپ نے لائن ڈال دی. 5 پوتی. پوتی تو لڑکیوں میں ہوگی، تو یہاں آپ نے لکھا پوتی اور یہاں پر اس طریقے سے لائن ڈال دی. 6 بیوی. بیوی بھی یقیناً عورت تو ہوتی ہے، ٹھیک، تو آپ نے یہاں ڈال دی. 7واں ہے بیوی کے بعد ہے دادی. دادی بھی ہوتی ہیں، ہے نا، بولتے ہیں نا دادی آ گئی ہیں، تو یہ مٹا رہا ہوں میں. یہاں تک 7 ہو گئے. دادی تک ہم نے لکھ لیا ہے. اس سے آگے مجھے لکھنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کو میں مٹا دیتا ہوں.
دادی کے بعد خاوند، خاوند یقیناً آدمی ہے، تو ٹھیک ہے۔ 9 میں جو ہے دادا، دادا بھی مردوں میں ہے، یہاں ڈال دیا، اور اس کے بعد ہے پوتا، پوتا بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہم نے لکھ لیا۔ اب ایک کام آپ کے لیے اس سے متعلق وہ ایسے ہی ہے، بس چلتے چلتے پوچھ لے رہا ہوں، آپ بھی کسی سے پوچھ لیجئے گا، اور اگلے ہوم ورک یا اگلی کلاس شروع کرتے ہوئے مجھے یاد رہ گیا تو میں آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ ہوم ورک تو میرے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ہوم ورک دیا تھا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ بات ایسے ہی میں چلتے چلتے کیونکہ پوچھنے جا رہا ہوں، تو میرے پاس یہ شاید ریکارڈ پہ تو نہیں ہوگی، پوچھ لیتا ہوں میں۔ آپ پوچھئے گا اگر خود پتہ ہے، اسی پہچان کے مطابق کہ ہوتی ہے، ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں گے بچوں کہ یہ جو لفظ ہے عوام، عوام ہوتی ہے یا ہوتا ہے، یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود بھی سوچئے گا، اور آپ کے پاس جو بڑے ہوں ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے، پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ عوام ہوتی ہے یا عوام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو مٹا دے رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کام ہے، ایک سوال وہ ہے کہ آپ ابھی یہاں پر خود لکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ ٹھیک ہے بچوں، اس کا سوال کا جواب جلدی سے لکھ لیجئے۔ یہ دراصل وہ سوال نہیں ہے کتاب میں، جو سوالات ہوتے ہیں یہ پورے خلاصے کی صورت میں آپ سے پوچھا گیا ہے، اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، الگ سے سوال تھا وہ لکھا ہے، ٹھیک۔ اب ہوم ورک آپ کا، سوالات تو ہو گئے۔ ہوم ورک میں کیا ہے؟ ہوم ورک میں ہے آپ کے پاس اچھا سا کام ہے، والدین کی خدمت پر پانچ جملے لکھیں۔ لکھنے ہیں، صحیح ہے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اچھا 5 جملے جب میں کہتا ہوں کہ 5 جملے تو وہ کم از کم ہوتا ہے، آپ زیادہ لکھ لیں گے تو اچھی بات ہوگی، ہمیں ایکسٹرا مائلیج کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔